इनके लिए पानी शानी का बंदोबस्त करो. उबा उसका उबा. हाँ? पानी शानी पिलाओ. ऑनरेबल सीएम, फ्लोर आपके पास है. ठीक है, आवाज बस. नहीं दिया जाता तब तक हम कोई ड्राफ्ट साइन नहीं करेंगे इंशाल्लाह. जनाब स्पीकर, अभी आता हूं बजट की तरफ. जनाब स्पीकर और मुअज़्ज़ज़ अरकान सूबाई असम्बली, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है. दरूद व सलाम हो हजूर अकरम खातमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी हयात तैयबा पूरी इंसानियत के लिए रुश्द व हिदायत का सरचश्मा और मशअल राह है. जनाब स्पीकर, ये मेरे लिए और इस ऐवान के लिए एक यादगार लम्हा है कि 2013 से खैबर पख्तूनख्वा के बाशऊर अवाम ने मुसलसल इमरान खान साहब की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पर अपने एतमाद का इजहार किया है. ये एतमाद हमारी शफाफ तर्ज हुक्मरानी, अवामी खिदमत और समाजी इंसाफ पर मुबनी हिकमत अमलियों का सबूत है. जनाब स्पीकर, मौजूदा माली साल के दौरान महदूद वसाइल के बावजूद हमारी हुकूमत ने अवामी खिदमत, शफाफियत, कफ़ायत शारी, गुड गवर्नेंस और तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाया. इसी विजन के तसलसल में आज का बजट पेश किया जा रहा है. जनाब स्पीकर, आलमी मुआशी और सियासी चैलेंजेस के बावजूद ये बजट हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के अवाम दोस्त विजन की अक्कासी करता है, जिसका मरकज अवामी फलाह, समाजी तहफ़्फ़ुज़ और पायदार तरक्की है. इस बजट में कमज़ोर मुतवसत तबके की मुआवनत, मयारी खिदमात की फराहमी, पसमानदा अज़ला की तरक्की, आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़, ग्रीन इकानमी और डिजिटल खैबर पख्तूनख्वा के फ़रोग़ को तरजीह दी गई है ताकि तरक्की के समरात हर शहरी तक पहुँच सके. इंशाअल्लाह ये बजट सूबे को मुआशी इस्तेहकाम, खुद इन्हिसारी और बेहतर तर्ज हुक्मरानी की जानब मज़ीद मजबूती से लेकर जाएगा. जनाब स्पीकर, साल 2013 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत में और इमरान खान साहब की विजन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा ने मुआशी इस्तेहकाम और पायदार तरक्की की जानिब एक तारीखी सफ़र तय किया है. 8 फरवरी 2024 को सूबे के गयूर अवाम ने एक बार फिर इमरान खान साहब के विजन पर अपने एतमाद का इजहार करते हुए हमें तारीखी मैंडेट दिया. तहरीक इंसाफ की क़यादत में सूबे ने सिर्फ मुआशी चैलेंजेस का मुकाबला किया, ना सिर्फ मुआशी चैलेंजेस का मुकाबला किया बल्कि मालियाती नज़म व ज़ब्त, शफाफियत और गुड गवर्नेंस के नए मयार भी कायम किए. हमारी हुकूमत ने डिजिटलाइजेशन, ई गवर्नेंस, बरवक्त अवामी शिकायत के अजाले और इदारा जाती एहतसाब को मज़ीद मौसर बनाया. वसाइल की मुनसिफाना तकसीम, मेरिट की बालादस्ती और इख्तियारात के निचली सतह तक मुंतकिली के ज़रिए हुकूमत ने अवामी खिदमत को तरजीह दी है. हमारी तरजीह सिर्फ मुआशी बेहतरी नहीं बल्कि ऐसा निज़ाम है जो हर शहरी के लिए तरक्की और खुशहाली को यकीनी बनाए. जनाब स्पीकर, अब मैं इस ऐवान की तवज्जो इस साल की कारकर्दगी की तरफ दिलाऊंगा. महसूलात के शोबे में खैबर पख्तूनख्वा ने नुमाया कामयाबी हासिल की है. हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने माली साल 2025 और 26 के पहले 10 माह में 102 अरब रुपए के सूबाई महसूलात जमा किए हैं, जिसमें टैक्स महसूलात 69.7 अरब और नॉन टैक्स महसूलात 32.3 अरब जमा हो चुके हैं, जिसमें सबसे नुमाया खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी के 43.698 अरब रुपए के महसूलात हैं. अगर इसी शरह से बाकी 2 माह के भी महसूलात का अंदाज़ा लगा लिया जाए तो कभी इम्कान है कि सूबा मुकर्रर शुदा 129 अरब का हदफ बआसानी हासिल कर सकेगा, जो कि सूबे की तारीख में एक अहम संग मेल है. इसी तरह नॉन टैक्स रेवेन्यू भी बढ़कर 32.293 अरब रुपए तक पहुंच गया है. ये कामयाबी सूबे के मुअस्सर मालियाती निज़ाम और
ضبط کا واضح ثبوت ہے۔ خیبر پختونخوا کی حکومت نے اسلامی مالیاتی نظام کے فروغ اور شرعی اصولوں کے مطابق مالی خدمات تک رسائی بڑھانے کے لیے 2 تکافل کمپنیوں جنرل تکافل اور فیملی تکافل کے قیام کا آغاز کیا ہے۔ یہ اقدام صوبے میں رسک پروٹیکشن اور بچت کی اسلامی سہولیات کا ایک منظم ادارہ جاتی فریم ورک فراہم کرے گا۔ موجودہ مالی سال میں ان کمپنیوں کے قیام کے لیے ضروری فیزیبلٹی اور رجسٹریشن کے مراحل مکمل کیے گئے ہیں۔ اس طرح محکمہ خزانہ نے موجودہ مالی سال میں سرکاری محکموں کے لیے ڈیجیٹل ورک سپیس متعارف کرایا ہے، جس کے نتیجے میں سرکاری امور مکمل طور پر پیپر لیس ہو گئے ہیں۔ اس اقدام سے دفتری کارروائیوں میں تیزی، شفافیت اور افادیت میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ یہ اصلاحات جدید ٹیکنالوجی پر مبنی گورننس کی طرف اہم پیش رفت ہیں اور ادارہ جاتی کارکردگی کو مضبوط کرتی ہیں۔ خیبر پختونخوا کی حکومت نے مالی سال 2025-26 کے لیے کلائمیٹ اور جینڈر بجٹ ٹیگنگ کا ایک جامع اور ادارہ جاتی نظام متعارف کرایا ہے، جو شفافیت اور شواہد پر مبنی پالیسی سازی کی سمت ایک اہم پیش رفت ہے۔ عمران خان صاحب کی ویژن کے مطابق مالی سال 2025 اور 26 کے بجٹ میں مجموعی اخراجات جاریہ کا 7% کلائمیٹ سے متعلق اقدامات کے لیے جبکہ 9% جینڈر بیسڈ اخراجات کے لیے مختص کیا گیا۔ یہ رقم ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات کا مقابلہ کرنے، قدرتی آفات سے نمٹنے، لڑکیوں کی تعلیم کے فروغ، صحت کی بہتر سہولیات اور خواتین کو بااختیار بنانے پر مرکوز ہے۔ اسی طرح محکمہ خزانہ نے موجودہ مالی سال میں 7,952 نئی اسامیوں کی تخلیق کی ہے، جس کی مالیاتی لاگت 10.561 ارب روپے ہیں۔ اس سے صوبے میں سروس ڈیلیوری میں نمایاں بہتری آئے گی۔ مزید برآں حکومت سماجی تحفظ کے دائرہ کار کو وسعت دینے، کیش مینجمنٹ اصلاحات، مالی وسائل کے بہتر انتظام اور کیش لیس خیبر پختونخوا اقدام کے ذریعے ڈیجیٹل ادائیگیوں کے فروغ پر کام کر رہی ہیں۔ ان اقدامات کا مقصد شفافیت کو بہتر بنانا اور جدید، مؤثر اور ڈیجیٹل معیشت کی طرف پیش رفت کو تیز کرنا ہے۔ جناب اسپیکر، حکومت خیبر پختونخوا انسانی ترقی بالخصوص صحت کے شعبے کو اپنی اولین ترجیح سمجھتی ہے۔ عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق ہر شہری کو معیاری، قابل رسائی اور مؤثر طبی سہولیات فراہم کرنا ہے۔ صحت کارڈ پروگرام جسے عبوری حکومت نے معطل کر دیا تھا، ہماری حکومت نے نہ صرف اسے بحال کیا بلکہ جاری مالی سال میں اس کے لیے 41 ارب روپے مختص کیے، جس سے اب تک 12,04,000 خاندان مفت علاج کی سہولت سے مستفید ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ مزید بہترین نجی اسپتالوں کو بھی صحت کارڈ پروگرام میں شامل کیا گیا ہے تاکہ عوام کو معیاری طبی خدمات کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے۔ جناب اسپیکر، عمران خان صاحب کی حکومت تعلیم کو قومی ترقی اور روشن مستقبل کی بنیاد سمجھتی ہے۔ ہماری حکومت ہر بچے کو مساوی، معیاری اور جدید تعلیمی موقع فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ جاری مالی سال میں تعلیم کے شعبے میں اہم اقدامات کیے گئے ہیں۔ نئے پرائمری اسکول، پری فیبریکیٹڈ اور ماڈل اسکولوں کے قیام سے تعلیمی رسائی میں اضافہ کیا گیا، جبکہ اضافی کلاس رومز، باؤنڈری وال، سائنس لیبارٹریز، واش رومز اور امتحانی ہالز کی تعمیر پر بھی کام کیا گیا۔ اسی طرح رواں مالی سال میں اسکولز میں فرنیچر فراہمی کے لیے 7 ارب روپے جاری کیے گئے، جس سے 23,076 اسکولوں میں فرنیچر کی دستیابی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ ضمشدہ اضلاع میں ماڈل اسکولوں کے قیام، کیڈٹ کالجز اور خواندگی پروگراموں پر کام کیا گیا۔ 1,100 اسکولوں کو شمسی توانائی پر منتقل کیا گیا، جبکہ 100 نئے پرائمری اسکول تعمیر کیے گئے۔ اس کے علاوہ 63 پرائمری، 58 مڈل اور 73 متاثرہ اسکولوں کی بحالی پر بھی کام کیا گیا ہے۔ ضمشدہ اضلاع کے 10,000 طلبہ و طالبات میں 9,000 روپے فی طالب علم کے حساب سے وظیفہ تقسیم کیا گیا۔ اساتذہ کی کمی دور کرنے کے لیے 10,000 سے زائد پرائمری اساتذہ کی بھرتی کی منظوری دی گئی، جبکہ 2,500 ایجوکیشن انٹرنز کی شمولیت کی منظوری بھی دی گئی۔ ای ٹرانسفر سسٹم اور اسکول سیلف رپورٹنگ پورٹل جیسی جدید ڈیجیٹل اصلاحات متعارف کروائی گئیں، جس سے تعلیمی نظام میں شفافیت، کارکردگی اور مؤثر نگرانی کو فروغ ملا۔
जनाब स्पीकर, मुझे इस ऐवान को बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि इमरान खान साहब की हुकूमत ने बेहतर तर्ज हुक्मरानी और किफ़ायत शारी की हिकमत अमली को अपनाते हुए खिदमात की फराहमी में दीगर शोबे के साथ साथ इमदाद, बहाली और आबादकारी के शोबे में भी तारीखी इकदाम उठाएँ जो मौजूदा सूबाई हुकूमत की बालिग नजरी और दूरअंदेशी का मुंह बोलता सबूत है। जनाब स्पीकर, साल 2025 में बारिशों और सैलाब से पूरा सूबा बिलखसूस शुमाली इलाकाजात बुरी तरह मुतासर हुए हैं। कीमती इंसानी जानों के नुकसान के साथ साथ माल मवेशी, निजी और सरकारी अमलाक और कारोबारी मराकज़ को भी शदीद नुकसान पहुंचा। इस हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए सूबाई हुकूमत ने बर वक्त इकदाम करके न सिर्फ मजीद नुकसान के खदशे को कम किया बल्कि हर शोबे ज़िंदगी में होने वाले नुकसान के अजाले के लिए भी तारीखी अमली इकदाम किए। जनाब स्पीकर, यहाँ मैं ये बात वाज़ा करता चलूँ कि ये तमाम इकदाम सूबाई हुकूमत ने अपने महदूद वसाइल से किए। इनमें वफाकी हुकूमत या इमदादी इदारों की जानिब से किसी भी किस्म का ताउन शामिल नहीं था, जो एक गरीब सूबे की खुददारी, एहसासी जिम्मेदारी और बेहतरीन तर्ज हुकूमत की एक अमली मिसाल है। जनाब स्पीकर, रवां माली साल के दौरान बारिशों और सैलाब में फौतशुदा अफराद के लवाकीन और जख्मियों की माली आनत के लिए 4.29 अरब रुपए जारी किए गए हैं। मवेशियों और इमलाक बशमूल घरों, दुकानों और फसलों के नुकसानात के अजाले के लिए 5.1 अरब रुपए जारी किए गए हैं। जनाब स्पीकर, जैसा कि आपके इल्म में है कि हमारा सूबा गुज़श्ता 2 दहाइयों से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अहम किरदार अदा कर रहा है। यहाँ होने वाले फौजी ऑपरेशंस की वजह से हमारे सूबे बिलखसूस जमशुदा और दीगर अजला के अवाम वक्तन फ़वक्तन अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर हुए। रवा साल भी मौसम सरमा में होने वाले ऑपरेशन के दौरान सूबाई हुकूमत को बेघर अफराद की मुनासिब देखभाल और इंतजामात में सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ताहम अपने लिए एक चैलेंज समझते हुए यहाँ भी सूबाई हुकूमत ने वफाकी हुकूमत के ताउन के बगैर अपनी मदद आपके तहत तारीखी और मिसाली इकदाम किए हैं और आर्जी तौर पर बेघर अफराद की रहाइश के लिए कैंपों के इंतज़ाम, अशियाए खुर्दोनोश और सफरी और दीगर सहूलियात की फराहमी के लिए 18.11 अरब रुपए के फंड्स फराहम किए। जनाब स्पीकर, समाजी बहबूद के शोबे की बात करें तो गुज़श्ता माली साल के दौरान सूबाई हुकूमत ने रमज़ान पैकेज के तहत 10 अरब रुपए के फंड्स फराहम किए, जिससे 10,000 रुपए फी खानदान के हिसाब से 10,16,394 खानदान मुस्तफ़ीद हुए। इसी तरह रवां माली साल के दौरान भी सूबाई हुकूमत ने माह रमज़ानुल मुबारक में सूबे के गरीब और नादार लोगों की माली आनत के जज्बे के तहत 13.57 अरब रुपए फराहम किए, जिससे फी खानदान 12,500 रुपए के हिसाब से 10,34,373 खानदान मुस्तफ़ीद हुए। जनाब स्पीकर, हर साल की तरह इस साल भी अमन व अमान का क़याम हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की अहम तरजीह रहा। इसी मकसद के तहत रवां माली साल में अमन व अमान के लिए 164.522 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसके मौसर इस्तेमाल से कामयाबियाँ हासिल हुई। पुलिस की ऑपरेशनल सलाहियत बढ़ाने के लिए जदीद असलहा, स्नाइपर राइफल्स, थर्मल वेपन साइट्स, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, APCs और मोटरसाइकिलें फराहम की गई। बंदोबस्ती और जमशुदा अजला में थर्मल बाइनोकुलर्स, सर्विलेंस ड्रोन्स, एंटी ड्रोन गन्स और जैमर्स की फराहमी से सिक्योरिटी निज़ाम मज़ीद मजबूत बनाया गया। पेशावर सेफ सिटी मंसूबा मुकम्मल फ़ाल कर दिया गया, जबकि DI खान, बनू और लकी मरवत में इस पर काम जारी है। पुलिस के शोहदा की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए सूबाई हुकूमत ने शोहदा पैकेज में रवां माली साल में 10% का इजाफा किया। इस साल अब तक 151 शोहदा और 155 जख्मियों के लिए मजबूरी तौर पर 1.63 अरब रुपए जारी किए जा चुके हैं। जनाब स्पीकर, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर को माशी तरक्की, रोजगार और खुशहाली की बुनियाद समझती है। माली साल 2025-26 में
53.186 ارب کے ترقیاتی بجٹ سے صوبے بھر میں سڑکوں اور رابطہ نظام کی بہتری کے لیے نمایاں پیش رفت کی گئی۔ صوبائی روڈ نیٹ ورک کی بہتری کے لیے 595 منصوبوں پر کام جاری رہا۔ اپریل 2024 تک 94 منصوبے مکمل کیے گئے۔ صوبے بھر میں ریکارڈ 1218 کلومیٹر سڑکوں کی تعمیر اور بحالی مکمل کی گئی۔ جناب اسپیکر، حکومت خیبر پختونخوا بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ کو معاشرے کا اہم ستون سمجھتی ہے۔ آئین پاکستان کی روشنی میں اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ ہماری حکومت کی اہم ترجیحات میں شامل ہیں۔ اسی ویژن کے تحت حکومت نے صوبے بھر میں اقلیتوں کی عبادت گاہوں کی تزئین و آرائش اور بحالی پر 99.4 ملین روپے خرچ کیے۔ اقلیتی برادریوں کے لیے ویلفیئر پیکیجز کی مد میں مختص فنڈز 16.88 ملین روپے براہ راست عبادت گاہوں کی ضروری سامان کی خریداری پر استعمال کیے گئے۔ بین المذاہب ہم آہنگی اور کمیونٹی ایکسچینج پروگراموں پر 15.55 ملین روپے خرچ کیے گئے۔ ضمشدہ اضلاع سمیت صوبے بھر کے اقلیتی طلباء کے لیے اسکالرشپ پروگرام کی مد میں 40 ملین روپے فراہم کیے گئے۔ جناب اسپیکر، بورڈ آف ریونیو صوبے میں اراضی ریکارڈ کی کمپیوٹرائزیشن، محصولات کے نظام میں شفافیت، جدید ٹیکنالوجی کے استعمال اور عوام کو تیز تر خدمات کی فراہمی کے لیے مسلسل اقدامات کر رہا ہے۔ مالی سال 2025-26 کے دوران اصلاحات کے عمل کو مزید وسعت دی گئی ہے۔ اراضی ریکارڈ کی ڈیجیٹلائزیشن کے لیے GIS ٹیکنالوجی کے استعمال کو مزید وسعت دی گئی ہے۔ مختلف اضلاع میں لینڈ ریکارڈ کی کمپیوٹرائزیشن اور انتقالات سسٹم کو مزید مؤثر بنایا گیا۔ 3403 موضاعات میں ریکارڈ کی کمپیوٹرائزیشن مکمل کی گئی، جبکہ مزید موضاعات میں کام جاری ہے۔ اراضی ریکارڈ سے متعلق خدمات کی فراہمی میں شفافیت اور سہولت کے لیے جدید ڈیجیٹل پلیٹ فارمز متعارف کرائے گئے۔ دستک ایپ کے ذریعے شہریوں کو گھروں کی دہلیز پر ریونیو خدمات کی فراہمی کا آغاز کیا گیا۔ جناب اسپیکر، اب میں مالی سال 2026 اور 27 کے بجٹ کی طرف آتا ہوں۔ گزشتہ برسوں میں ہماری ترجیح صوبے کی مضبوط بنیادوں کی تعمیر تھی۔ ہم نے اداروں کو مستحکم کیا، مالی نظام اور ضبط کو فروغ دیا، معیشت کو مشکلات سے نکالا اور ترقی کے لیے ضروری صلاحیت پیدا کی۔ یہ وہ مرحلہ تھا جس میں ہم نے صوبے کے روشن مستقبل کی بنیاد رکھی۔ آج جب یہ بنیادیں مضبوط ہو چکی ہیں تو ہماری توجہ محض تعمیر سے آگے بڑھ کر عوامی خوشحالی پر مرکوز ہے۔ عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق اس سال کا بجٹ خوشحال خیبر پختونخوا کے ویژن کی عکاسی کرتا ہے، جہاں ہماری ترجیح یہ ہے کہ ترقی کے ثمرات ہر گھر، ہر نوجوان، ہر کسان، ہر مزدور اور ہر کاروبار تک پہنچیں۔ جناب اسپیکر، اب میں اس معزز ایوان کو مالی سال 2026-27 کے بجٹ کی تفصیل سے آگاہ کروں گا، جس میں محصولات اور اخراجات کی تخمینہ شامل ہے۔ سب سے پہلے آتے ہیں محصولات کی جانب، جس کی تفصیل درج ذیل ہیں۔ وفاقی ٹیکس محصولات 1240.674 ارب روپے، دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے قابل تقسیم 1% حصہ 149.076 ارب روپے، تیل و گیس پر سرچارج کی مد میں براہ راست منتقلی 53.597 ارب روپے، ونڈ فال لیوی آن آئل کے لیے 24.863 ارب روپے، پن بجلی کے خالص منافع کی مد میں محصولات 38.28 ارب روپے، پن بجلی کے خالص منافع کی مد میں محصولات 78.45 ارب روپے، کل میزان 1584.939 ارب روپے۔ جناب اسپیکر، اب میں معزز ایوان کو مالی سال 2026-27 صوبائی محاصل کا خلاصہ پیش کروں گا، جو 129 ارب سے بڑھ کر انشاءاللہ اس سال 182.41 ارب روپے ہو گئے ہیں۔
یہ بات قابل ذکر ہے کہ ہم نئے ٹیکسوں کی بجائے ٹیکس بیس میں اضافے پر توجہ دے رہے ہیں۔ ٹیکس محصولات کی تفصیل 115.93 ارب روپے، نان ٹیکس محصولات کی تفصیل 66.648 ارب روپے، کل میزان 182.41 ارب روپے۔ جناب اسپیکر، اب میں اس معزز ایوان کو وفاقی حکومت سے ضم اضلاع کے لیے ملنے والی رقم کی تفصیل سے آگاہ کروں گا۔ اخراجات جاریہ گرانٹ 95 ارب روپے، سالانہ ترقیاتی پروگرام 29 ارب روپے، AIP پروگرام 52.284 ارب روپے، عارضی طور پر بے گھر افراد کے لیے 17 ارب روپے، ڈسٹرکٹ ADP کے لیے 5.8 ارب روپے، کل میزان 199.084 ارب روپے۔ جناب اسپیکر، بیرونی امداد سے چلنے والے منصوبوں کے محصولات بھی ہمارے بجٹ کا اہم حصہ ہیں۔ محصولات کی تفصیل: بیرونی امداد سے چلنے والے منصوبے 150.202 ارب روپے، کل میزان 150.02 ارب روپے۔ جناب اسپیکر، وفاقی حکومت کی جانب سے ترقیاتی اور غیر ترقیاتی گرانٹس کی تفصیل درج ذیل ہیں۔ وفاقی حکومت کی امداد سے چلنے والے ترقیاتی اور غیر ترقیاتی منصوبے 5.188 ارب روپے، کل میزان 5.188 ارب روپے۔ جناب اسپیکر، اب میں اس معزز ایوان کے سامنے تمام محصولات کا خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ وفاقی محصولات 1584.939 ارب روپے، صوبائی محصولات 182.41 ارب روپے، دیگر محصولات 0.359 ارب روپے، ضم شدہ اضلاع کی مد میں محصولات 199.084 ارب روپے، بیرونی امداد سے چلنے والے منصوبوں کی محصولات 150.02 ارب روپے، وفاقی حکومت کی امداد سے چلنے والے ترقیاتی اور غیر ترقیاتی منصوبے 5.188 ارب روپے، کل میزان 2122 ارب روپے۔ جناب اسپیکر، یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ وفاقی حکومت نے وعدوں کے برعکس سالانہ 100 ارب روپے کی AIP گرانٹ فراہم کرنے کے بجائے وفاقی بجٹ میں صرف 27 ارب روپے مختص کیے ہیں، جو ایک نمایاں کمی اور وعدہ خلافی کے مترادف ہیں۔ جناب اسپیکر، اب میں اس معزز ایوان کو مالی سال 2026-27 کے اخراجات کا تخمینہ پیش کروں گا، جس میں اخراجات جاریہ اور ترقیاتی اخراجات شامل ہیں۔ جناب اسپیکر، مالی سال 2026-27 میں بندوبستی اضلاع کے لیے جاری اخراجات کا کل تخمینہ 1465.708 ارب روپے ہے، جس کی تفصیل درج ذیل ہے۔ صوبائی تنخواہیں 334.33 ارب روپے، تحصیل تنخواہیں 305 ارب روپے، پینشن 201.457 ارب روپے، غیر تنخواہی اخراجات 457.1 ارب روپے۔ غیر تنخواہی اخراجات تحصیل 43.485 ارب روپے، کیپٹل اخراجات 45.36 ارب روپے، دیگر اخراجات 22 ارب روپے، ڈیٹ مینجمنٹ فنڈ 57 ارب روپے، کل میزان 1465.708 ارب روپے۔ جناب اسپیکر، مالی سال 2026-27 میں ضم شدہ اضلاع کے لیے جاری اخراجات کا کل تخمینہ 180 ارب روپے ہیں، جس کی تفصیل درج ذیل ہیں۔ صوبائی تنخواہیں 65.432 ارب روپے، تحصیل تنخواہیں 49 ارب روپے، پینشن 5.596 ارب روپے، غیر تنخواہی اخراجات صوبائی 29.948 ارب روپے، غیر تنخواہی اخراجات تحصیل
13.033 ارب روپے. عارضی طور پر بے گھر افراد کے لیے بجٹ 17 ارب روپے، کل میزان 180 ارب روپے. یہاں پر یہ امر خصوصی طور پر اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ وفاقی حکومت نے ان اخراجات کی مکمل ذمہ داری لینے کے بجائے صرف 95 ارب روپے مختص کیے ہیں. جناب اسپیکر، صوبے کے کل اخراجات جاریہ کا خلاصہ درج ذیل ہیں. بندوبستی اضلاع 1465.708 ارب روپے، ضم شدہ اضلاع 180 ارب روپے، کل میزان 1645.708 ارب روپے. جناب اسپیکر، اب میں ترقیاتی بجٹ کی طرف آتا ہوں. مالی سال 2025-26 میں صوبائی سالانہ ترقیاتی پروگرام کی مد میں 195 ارب روپے مختص تھے، تاہم حکومت مختص بجٹ سے بڑھ کر اب تک کل 228 ارب روپے جاری کر چکی ہے. اب میں اس معزز ایوان کو ترقیاتی اخراجات کی تفصیل سے آگاہ کروں گا، جس کی مد میں 524.292 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جن کی تفصیل درج ذیل ہیں. صوبائی سالانہ ترقیاتی پروگرام 235 ارب روپے، ضلعی سالانہ ترقیاتی پروگرام 47 ارب روپے، ضم شدہ اضلاع کا صوبائی سالانہ ترقیاتی پروگرام 29 ارب روپے، ضم شدہ اضلاع کا ضلعی سالانہ ترقیاتی پروگرام 5.8 ارب روپے، ضم شدہ اضلاع کے لیے تیز تر عمل درآمد 284 ارب روپے، بیرونی معاونت سے چلنے والے منصوبے 150.02 ارب روپے، وفاقی حکومت کی امداد سے چلنے والے ترقیاتی منصوبے 5.188 ارب روپے، کل میزان 526.292 ارب روپے. جناب اسپیکر، تمام صوبائی جاری اور ترقیاتی اخراجات کا خلاصہ درج ذیل ہے. اخراجات جاریہ 1645.708 ارب روپے، ترقیاتی اخراجات 524.292 ارب روپے، کل میزان 2170 ارب روپے. جناب اسپیکر، یہ بجٹ عمران خان صاحب کے ویژن کو مدنظر رکھتے ہوئے 9 اہم تھیمیٹک ایریاز کے گرد ترتیب دیا گیا ہے، جو کہ مندرجہ ذیل ہیں: امن و امان، پولیسنگ اور عوامی تحفظ، نوجوانوں کو بااختیار بنانا، احساس عوام کا، گڈ گورننس، عوامی خدمات اور سماجی تحفظ، علاقائی تفاوت کا خاتمہ، معاشی ترقی اور روزگار کے مواقع، آبی وسائل کا تحفظ، پینے کا پانی سب کے لیے، موسمیاتی استحکام اور گرین گروتھ، ڈیجیٹل خیبر پختونخوا. یہ سال انشاءاللہ خیبر پختونخوا کے لیے امن، خوشحالی اور ترقی کا سال ہوگا انشاءاللہ تعالی. جناب اسپیکر، سیکیورٹی اور پولیسنگ کے نظام کو جدید خطوط پر استوار کرنے اور شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے مندرجہ ذیل اقدامات کیے گئے ہیں. صوبے میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے صوبائی